اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج سے ہو رہا ہے۔ 70ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ۔ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس تباہی کے متعلق جس کی بابت تو انہیں وارن کرتا چلا آ رہا ہے، تنبیہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گی، اپنے نظام کی اصلاح کر لو، وہ آئے گی تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا آخری پاروں کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا، ہر پارے کی وقت اس کی تکرار ضروری ہے کہ ان پاروں میں کچھ انقلابات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور اس انقلابات کی 3 نوعیتیں ہیں۔ ایک تو خارجی کائنات میں کوئی انقلاب آئیں گے، ہمارا ان سے بھی تعلق نہیں، نہ وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں گے نہ ہم ان کو روک سکیں گے۔ دوسرے انقلابات وہ ہیں جو اخروی زندگی میں آئیں گے، وہاں کی زندگی کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے انقلابات کی جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں قوم پر۔ ہمارا تعلق ان انقلابات سے ہے، یہ ہمارے ہی لائے ہوئی تباہیاں ہوتی ہیں، اور ہم چاہیں تو اس نظام کو بدل کر جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں بطور شہادت اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا غلط نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ یہ تباہی ہوا، فلاں قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشگواری ہوا۔ وہ ان قوموں کی تباہیاں بتاتا چلا جاتا ہے، اور یہ جن اسباب سے وہ تباہیاں آتی ہیں اگرچہ اس کی نوعیتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ 3 شقوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ فرعون کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت، ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت، خواہ اس کی شکل صورت، اس کا نام، اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو، پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استکبار، استحصال، کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا۔ ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے، لیکن نام کچھ بھی رکھیے۔ ایک تو یہ ہے غلط نظام، دوسرا غلط نظام سرمایہ داری، کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے، یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے۔ ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے، مذہبی پیشوائیت، جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تو یہ 3 موٹی موٹی شقیں اس نے بتائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے، تباہی کی شکلیں مختلف ہوں لیکن وہ نظام الٹ جاتا ہے، مملکتیں الٹ جاتی ہیں، قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے۔ اس لیے میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو وہ 2 تباہیاں جو دوسری ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اسی تباہی کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس تباہی سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ 68ویں سورت میں اقوام عالم کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کذالک العذاب، اسی قسم کی تباہی تم پر آئے گی۔ تو جو حضور کی
قوم مخاطب تھی یہ اسے بتایا کہ ان کے غلط نظام سے جو تباہیاں آئی ہیں اور جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تمہارا نظام بھی انہی جیسا ہے، غلط نظام ہے، اس قسم کا عذاب تم پہ بھی آئے گا، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ لیکن تشریح اور توضیح اس نے اس دنیا میں آنے والے عذاب یا تباہی کی ہے۔ تو یہ جو تھا کہ کذالک العذاب، اسی قسم کی تباہی تم پر بھی آنے والی ہے، تو اسی ضمن میں کہا کہ اب یہ پوچھتے ہیں تم سے کہ وہ تباہی کب آئے گی؟ تم روز ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اسے وارن کرتے رہتے ہو، تباہ کرتے رہتے ہو، کب آئے گی وہ عذاب واقعین جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ فی الحقیقت وہ واقعہ ہو کر رہے گی، اس یقین کے ساتھ تم کہہ رہے ہو ان کے لیے کہ جو صحیح نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں یا کافرین یا کافر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو بس سب ایک ہندو آ جاتا ہے، اور تو ہم کافر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، اور وہ بھی وہاں رہ گیا تو گئے، اب تو یہاں کافر کوئی ہے ہی نہیں نا، ہم تو سب مومن ہیں نا۔ کافر کے معنی ہے نظام خداوندی کی تردید کرنے والا، اس کے خلاف سرکشی کرنے والا، اس کے خلاف اور دوسرے نظام قائم کرنے والا۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ تو یہ جو غلط نظام عائد کیے ہوئے ہیں اور اس پہ مصر ہیں کہ ہم اس کے نہیں بدلیں گے، ان کے لیے وہ آئے گا لیسا لہو دافعون، انتقاء، وہ جلدی نہ مچاؤ، کوئی عید کا چاند نہیں ہے وہ جو آنے والا ہے، وہ تو تباہی جب آئے گی تو کوئی اس کی مدافعت نہیں کر سکے گا، روک نہیں کوئی سکے گا اس کو۔ من اللہ، پہلے کہا خدا کی طرف سے، وہ خدا کے قانون کی روح سے، اور جو وہ بتا رہا ہے۔ اب آگے ایک بات کہی ہے اس من اللہ کہہ کر، میں نے کہا ہے کہ ویسے تو قرآن پہلے لفظ الحمد سے والناس تک پورے کا پورا اعجاز ہے، لیکن بعض مقامات ایسے اس میں آتے ہیں کہ چشم بصیرت غور کر دی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے۔ سر آپ کو یاد ہے کہ قانون مکافات جو ہے کہ جس قسم کا اعمال، جس قسم کا نظام، اسی قسم کے اس کے نتائج، یہ قانون مکافات ہے، اٹل ہے، غیر متبدل ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، آخر تک چلا جائے گا۔ لیکن ایک عمل یا نظام کے قائم ہونے اور اس کے نتیجہ برآمد ہونے کے درمیان میں ایک مہلت کا وقفہ ہے، یہ بھی اس قانون مکافات کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، فوری گرفت نہیں ہوتی۔ وہ جسے ایکیومولیٹو ایفیکٹ کہتے ہیں نا، بتدریج آہستہ آہستہ وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے تا کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ قانون مکافات کا ایک طریق ہے، ایک جز ہے، ایک پروگرام ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا نا، بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ من اللہ ہے، خدا کی طرف سے یہ آئے گا۔ من اللہ کے بعد کہا ہے ذل معارج، معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں، اس خدا کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے، آپ نے اگر چھت پہ جانا ہو تو جمپ کر کے نہیں جا سکتے، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں آپ، قدم بقدم جاتے ہیں آپ، بتدریج جاتے ہیں آپ۔ وہ جو کہا تھا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ تدریجی طور پر قدم بقدم اس انجام کی طرف قوم جاتی ہے جو اس نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن چڑھتی ہے قدم بقدم۔ اب غور فرمائیے، یہ کہنے یہی مہلت کا وقفہ ہے نا کہ فوری گرفت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وہ قوم اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کہا کہ خدا کی طرف سے، خدا کے قانون مکافات کی طرف سے وہ تباہی آئے گی، وہ خدا جو سیڑھی کا کہہ کے قرآن نے وہ سارا جتنا اس کا فلسفہ ہے، بتدریج نظام کے انجام کا بتدریج آنا، ایک تشبیہ میں ساری بات کہہ دی۔ اور پھر عربوں کی زبان، وہ کیا پوچھتے ہیں اس زبان کا، وہ بھی کیا قوم تھی
یہ معراج یا معارج جو ہے یہ تو سیڑھیاں ہو گئیں. انہیں سیڑھیوں میں جب کوئی اوپر چڑھتا تھا عربوں کے ہاں انہی ڈنڈوں کو جو سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں اوپر چڑھتے وقت ان ڈنڈوں کو وہ درجات یا مدارج کہتے تھے اور انہی ڈنڈوں کو جب نیچے کوئی اترتا تھا تو درکات کہتے تھے. سیڑھی ایک ہی ہوتی ہے. بلندیوں کی طرف جائیے آپ قدم بہ قدم تو وہ درجات ہوتے ہیں جو بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی سیڑھی سے غلط نظام کی روح سے نیچے اتری ہے تو وہ درکات ہوتے ہیں. لیکن وہ سیڑھی ہوتی ہے جس پہ قدم بہ قدم آگے جایا جاتا ہے. اور آگے ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. یہ ملائکہ اور روح اس کے متعلق پہلے سے آ چکا ہے. کائناتی قوتیں اور خدا کی اسکیم کو بروئے کار لانے والی عالم امر کی قوتیں. یہ جو چیز ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں آ جاتا. خدا کا قانون مکافات عمل جو کمر کرتا ہے تو وہ یہ خدا کی یہ قوتیں مقرر کی ہوئی ہیں جو یہ چیزیں لاتی ہیں یا جس اس نظام کے اندر جو پوشیدہ تباہیاں ہوتی ہیں انہیں وہ بروئے کار لاتی ہیں. تو کہا یہ اور اس کے لیے کہا یہ کہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے قوموں کی تباہی کا. اب یہ دیکھیے یہاں کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن 50,000 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے. کائنات کی زندگی سائنسدانوں سے پوچھئے وہ جس عدد یا جس نمبر یا جس شمارے میں وہ بیان کرتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ ہوتا کیا ہے. یعنی وہ ایسا ایک ہائر میتھمیٹک ہے کہ وہ حساب شمار میں آتا ہی نہیں ہے. اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہاں تو یہ کہا میں سمجھتا ہوں بات چونکہ آ گئی ہے. دو مقام اور ہیں جن کو ساتھ ملانے سے تصریف آیات کی روح سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ 32/5 سورہ سجدہ کی 5ویں آیت. یدبر الامر من السماء الى الارض عظیم آیت ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. کہتا خدا کی اسکیم اس کا نظام ایسا ہے کہ ایک پلان ہوتا ہے اس کا اسکیم ہوتی ہے اس کی وہ عالم امر میں طے پاتی ہے. یہ جو عالم امر میں اسکیم طے پاتی ہے خدا کی وہ بتدریج نہیں طے پاتی. اس میں وقت نہیں لگتا. وقت کا تو وہاں شمار ہی نہیں ہوتا عالم امر کے اندر. وہ تو ہماری دنیا کے اندر ہے نا. وہاں کے امر کے متعلق تو قرآن نے مختلف مقامات میں کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. عالم امر میں تو کیفیت یہ ہے کہ ارادہ ہوتا ہے خدا کا کسی شے کے متعلق. ہمارے سمجھانے کو کہا کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ بھی وہ کہتا ہے والی بات یہ نہیں ہے کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا ہے کن اور وہ پھر ہو جاتا ہے. اس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا نا. تو ہماری زبان میں چونکہ یہ گفتگو ہوتی ہے اس لیے اتنی سی بات کہی کہ ارادہ اس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تب عالم امر میں یہ تدریجی بات نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ. یہ تو وہاں نقشہ بن رہا ہوتا ہے اسکیم بن رہی ہوتی ہے وہاں قانون بن رہا ہوتا ہے. جس قانون کے تابع شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی ملتی ہے یہ قانون وہاں بن رہا ہوتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ خدا جو قانون بنا رہا ہو تدریجن بنائے. وہاں تو یہ چیز عالم امر میں تو یہ چیز کن اور فیکون. اور جب وہ عالم امر کی اسکیم اس عالم خلق میں آ جاتی ہے یہاں پھر وہ بتدریج اپنی انتہا تک پہنچتی ہے. اس کا انتہائی درجہ جو ہے وہ تو مقرر کیا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہا کہ وہ امر اس کا سما میں تیار ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے اس بلندی کے اوپر جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی.
وہاں وہ تیار ہوتا ہے. اب اس اسکیم کو عالم خلق میں ہماری زندگی ہماری دنیا میں لانا ہے تو وہاں سے وہ عرض کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اسکیم آ جاتی ہے. اب اسے پھر وہ اسکیم جو ہے آہستہ آہستہ، یہی وہ یارجو الیہ کا لفظ آ گیا جو جس کی تشریح میں کر رہا ہوں، کہ پھر وہ آہستہ آہستہ یہاں پھر ہے کہ اوپر چڑھتی ہے، وہ اپنے وہیں اس کی طرف جاتی ہے جس عالم کے اندر وہ طے پائی تھی. عالم امر جو ہے، منتہا جو اس کا ہے، وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ وہ اسکیم اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ اوپر کی طرف جانے کے لیے بات تو ہو رہی تھی یہاں قرآن خدا کی اسکیم کی، لیکن اوپر جانے کے لیے ایک نقشہ بڑا خوبصورت ہے. یوں ہی شعر وہ آ گیا ذہن میں، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا. تغزل کے اندر شعر ہے، بلندیاں کتنی ہیں اس کے اندر. اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز. تو یہ جو اسکیم ہوتی ہے خدا کی، یہاں سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہوتی ہے اور جاتی ہے یہ بتدریج، سیڑھیاں چڑھتی ہوئی. کہتا ہے ایک ایک دن میں خدا کے حساب و شمار سے ہزار سال کا وہ ہوتا ہے اور 50 ہزار سال کا ہوتا ہے. یہاں 32/5 ہے اس آیت کا ریفرنس. یہاں تو عام الفاظ میں بات کہی، اور دوسرا مقام ہے 22/47. یہاں آپ دیکھیے اس تباہی کے متعلق بالخصوص کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. یہ جلدی مچا رہے ہیں، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ کب آئے گا؟ جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. ان سے کہو کہ خدا کے قانون میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی، وہ ہو کر رہتا ہے، جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وہی بات کہ خدا کے اگر ایک دن میں بھی وہ واقعہ ہو جائے تو 1000 سال لگ جاتا ہے اس میں. قوموں کی زندگی بھی دنوں اور مہینوں سے ماپی نہیں جاتی، صدیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ تو زوال پذیر بھی اگر ہوتی ہے اورنگزیب کی موت کے بعد تو اس میں بھی اس کو 150 سال لگ جاتا ہے یہاں تباہی تک پہنچنے کے لیے. تو کہا کہ وہ اس میں جلدی کی بات نہیں ہے، اس کی رفتار جو ہے خدا کے حساب و شمار سے یوں سمجھیے کہ اگر وہ اس کے حساب سے ایک دن میں بھی واقعہ ہونا ہو تو وہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے. تو گویا اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو تباہیاں آتی ہیں قوموں کی وہ ایک دن میں نہیں آ جاتی. تو یہ جو جلدی مچا رہے ہیں ان سے کہیے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا. یہ اٹل بات ہے. کب واقعہ ہوگا یہ خدا کے قانون مکافات کے حساب میں ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سینکھیا کھائیں تو اسی وقت موت ہو جائے، اور آج کل کی جو وہ ہیروئن وغیرہ کھائی جاتی ہے خودکشی تو اس میں بھی ہوتی ہے، وہ ذرا وقت لے لیتی ہے، وہ بدرجہ ہوتی ہے. تو خودکشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. نظام جو ہے غلط، اس کی صورت بھی یہی ہوتی ہے. تو وہ کہا ہے کہ یہ خدا کے حساب و شمار سے قوموں کی زندگیاں صدیوں سے ماپی جاتی ہیں. تو صدیوں کے اعتبار سے وہ آئے گا ضرور. یہ ہے وہ چیز جس پر ہم ایمان کہتے ہیں کہ خدا نے جو غلط نظام کا انجام کہا ہے وہ یقینی چیز ہے، وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہتا ہے. کب واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دریافت فرمایا تھا، تو کہا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے متعین کرنا کہ کب ہوگا، تمہارے ذمے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے. وعلینا الحساب، یہ حساب ہمارے ذمے ہے کہ اس کا نتیجہ کب مرتب ہوتا ہے. ہماری بے صبری کا عالم یہی ہوتا ہے کہ ہم
جن کہنے نا کالے پہ جانے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ مظلوم بیچارہ کہ جس کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، سردی میں کپڑا نہیں ہے، چھت گر گئی ہے، کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، تو وہ اس انتظار میں کہاں رہے گا کہ 1000 سال کا عرصہ ہو تو اس ظالم کی کلائی مروڑی جائے۔ لیکن کیا کیا جائے، وہ تو اپنے حساب سے ان تباہیوں کو لاتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، مظلوم جو ہے اس کے اوپر تو نظر آتا ہے کہ یہ تباہی کا اثر ایسا ہے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے وقفہ رکھا ہے نظام یا عمل اور اس کے نتیجے میں، تاکہ اس درمیان میں اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن بہرحال جن پہ یہ بیتتی ہے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ بیچارے تو یہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا گیا ہے فَاصْبِرْ صبراً جمیلا۔ ہم آپ تو ایک طرف رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی آتا تھا کہ یہ کب ہوگا۔ کہا کہ ضبط کرو، برداشت کرو، استقلال سے کام لو، اسٹیڈ فاسٹلی بیئر کرو ان چیزوں کو جو ہو رہی ہیں۔ فَاصْبِرْ، صبر بھی صبراً جمیلا، کیا بات ہے، حسنکارانہ انداز سے ضبط کرو۔ ایک تو واویلا کرنے سے ضبط ہوتا ہے نا، کہ کچھ بن نہیں پڑتا۔ صبر کے یہ معنی ہمارے ہاں ہے نا، جب بے کسی اور بے بسی انتہا کو پہنچ جائے، کوئی ذریعہ باقی نہ رہے، اس بے بسی کے عالم میں کہا جاتا کہ اچھا بیان کی کرنا ہویا ہن صبر کر، پاویں وہ پیڑی سس دا دکھ ہوئے تو پاویں کاکا مر جائے، صبر کر۔ یہ صبرن جمیلہ نہیں ہے، یہ تو اپنی بے قصی اور بے بسی کی مجبوری کا نام ہے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں صبر کے بنیادی معنی تو عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کشتیاں لے جاتے تھے نا اس زمانے میں، بادبانوں کی ہوا والی کشتیاں، مسافر بھی ہوتے تھے، سامان بھی ہوتا تھا، تو کشتی تو ہوا سے ڈولتی ہے جسے کہتے ہیں نا، اگر اس میں وزن کا توازن نہ ہو تو یہی کشتی جو ہے وہ اس طرح ڈولتی ہے کہ ڈوب بھی جاتی ہے۔ تو اب وہ دیداور ملاح کرتا یہ تھا کہ جدھر سے اس نے دیکھتا تھا کہ وزن کم ہے وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تھا۔ یہ جو پتھر رکھتا تھا کہ وہ ڈولے نہیں، اس کو صبورہ کہتے تھے۔ صبر کے معنی ہے وہ برداشت کہ جس میں قدم میں لغزش نہ آئے، ڈولے نہ انسان کی کشتی۔ فَاصْبِرْ صبراً جمیلا، آگے بات بڑی جدید کہا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کو بہت دور دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب آنے والی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر نہیں آ رہی، اس لیے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ آتی واتی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہا کہ یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک مرد دیدہ ور کی نگاہوں میں اور ایک اس مدہوش کی نگاہوں میں جو استبداد اور ظلم کی بحث سے مدہوش ہو رہا، اس کو نہیں نظر آتی یہ، بالکل یہ صورت ہوتی۔ اور یہ جو نشہ ہے، شراب کا نشہ جو ہے، وہ تو پوچھو نہیں کیا کر دیتا، اوئے یہ ہوتا ہے انداز اس کا، جاندا نہیں سانو کیا بڑکا ماردا پیا ہوتا ہے، خواہ وہ تھوڑی سی پی ہوئی ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ سانو کون بڑھ سکتا ہو، انہم یرونہ بعیداً، نشے میں بدمست اس کو نظر نہیں آتی یہ چیز، آنکھوں پر سے پردے ہٹا کے بصیرت کے ساتھ دیکھو، بصارت کے ساتھ نہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، سامنے نظر آ جائے گی۔ اور یہی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی نگاہوں سے خائف رہا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چیزوں کو۔ جس نے قرآن کی روح سے فراست حاصل کی ہو وہ بہت پہلے کہہ سکتا ہے، 1907 میں کہہ سکتا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا، قرآن سے یہ بصیرت حاصل کرنے والا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا،
تو یہ جو قریب دیکھتا ہے تو خدا ہی نہیں دیکھتا، جو خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے، خدا کی روشنی قرآن ہے، قرآن سے جو فراست حاصل کرتا ہے اسے قریب نظر آ جاتی ہے یہ بات کہ اس غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہا اس نظام، وہ جو تباہی آئے گی تو اس میں ہوگا کیا؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ کیا بات ہے! کہا اس دن، اب یہاں سما اور جبال کے لفظ آئے، وہی میں نے کہا ہے کہ مجازی معنی اس کے لیے جائیں گے۔ ان کے ہاں یہ جو سر کٹ جنوں سے کہنے ہیں نا پنجابی، یوں تو رہباز خاں کر کے چلنے والا اوپر والا جو ہے، وہ قرآن نے کہا ہے کہ اتنا اکڑ کے تو چلتا ہے، کیا آسمان کو پھاڑ دے گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ جتنا تیرا قد ہے اس سے تو 1 انچ بھی اوپر نہیں ہو سکتا۔ یہ جوتے کی ایڑیاں، یہ ترے کی بلندیاں تو یوں ہی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اصل سے تو قد ہے تمہارا۔ یہ کہا قرآن نے، کہا کہ یہ جو سما بنے پھرتے ہیں یار، کیا بات ہے! کس طرح سے کہا کہ پگھل جانے کا ایک لفظ ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے، یہ بت برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک سورج نہیں نکلتا تو ان کا وقار قائم ہوتا ہے، دھوپ پڑتی ہے تو خود پگھل کے رہ جاتے ہیں سر۔ یعنی کسی شے کا ایسا ہونا کہ وہ خود پگھل کے رہ جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ یہ باہر سے کسی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اقبال نے انداز ہی اور اختیار کیا، این خدا تا سجدہ اش کردی خداست۔ یہ خدائی کے دعویٰ دار، ان کے سامنے جھکے رہو تو ان کی خدائی قائم رہتی ہے، کیوں؟ یکے اندر قیام آئی فناست، تو کھڑا ہو جائے یہ ختم ہو جائے۔ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ۔ کیا خوبصورت تشبیہات ہیں قرآن کی عزیزان من، اندازہ لگائیے۔ میں تو ان لفظوں پہ آتا ہوں تو آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اسی لیے تو 50 سال ہو گئے اتنی سی کتاب کو لیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑوں کی طرح جو چٹانیں نظر آتی ہیں تمہیں، یہ اڑتی ہوئی اون کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی۔ نگاہ ڈالیے بڑے بڑے تربازوں اور بڑے بڑے چٹانوں کے پہاڑوں کی طرح جو تھے، کس طرح پھر وہ برف کی طرح پگھلتے ہیں اور اون اور روئی دھنکی ہوئی کی طرح فضا میں اڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لا یسأل حمیم حمیما، جو ان کے عہد اقتدار میں بڑے ہی گہرے دوست ان کے نظر آتے ہیں، گرم جوش، حمیم کے معنی یہ گرم جوش دوست جو نظر آتے ہیں، اس دن وہ ان کو پکارے گا، وہ جواب تک نہیں دیں گے۔ وہ تو اس کے دوست نہیں تھے، وہ تو اس کے اقتدار کے دوست تھے نا، وہ تو اکٹھے مل کے شراب پیا کرتے تھے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو دوستی کہے گی؟ نہیں کوئی پوچھے، وہ آوازیں دے گا، وہ جواب نہیں دیں گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، آگے بات اور ہے، وہ انہیں دیکھیں گے کہ یہ وہی ہیں، وہ جو سیزر کے ڈرامے میں شیکسپیئر نے کہا ہے یو ٹو بروٹس، اوہ جو قریب ترین دوست وفادار بنا پھرتا تھا، اس نے بھی جب ایک چوٹ لگائی تو اس نے کہا کہ بروٹس تم بھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نہایت قریبی دوست جو تھا وہ اس کو نظر آئے گا سامنے، وہ اس سے کہے گا، بات کا جواب نہیں دے گا۔ وہ چاہے گا مجرم اس دن کہ وہ اس عذاب سے چھوٹ جائے اور اس کے کفارے میں، فدیے میں اپنی جگہ۔ دیکھیے عذاب کی شدت قرآن نے جو کن الفاظ میں بیان کی۔ وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میری جگہ آ کے پھانسی پہ چڑھ جائے، میری بیوی آ جائے، میرا بھائی آ جائے، میرا کنبہ خاندان آ جائے، ومن فی الارض جمیعا، جتنا کچھ زمین میں میرے پاس ہے، ملک میں سارا دینے کو تیار ہوں، کسی طرح اس عذاب سے چھوٹ جاؤں، ثم ینجی ہے، میں چھوٹ جاؤں اس سے۔ وہ یہ چاہے گا، شدت ہے عذاب کی اس قدر کی۔ وہ آپ دیکھیے نا کس کس کو وہ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں انہی کی خاطر اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا نا، اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر، کنبے کی خاطر، خاندان کی خاطر، دوستوں کی خاطر۔ شدت یہ ہے، وہ کہے گا کہ یہ سارے کے سارے کسی طرح کچلے جائیں، پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں، میں بچ جاؤں
قرآن ایک لفظ کہتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکے گا. یہ عربی زبان میں بڑے زور کا لفظ ہوتا ہے کلا، نہیں ہو سکے گا. انہا لظا، وہ تو ایسی تباہی کی آگ تو شعلے مار کے دور دور تک جایا کرتی ہے، بچ کون سکتا ہے اس سے. نزاعۃ للشوا، بڑے عجیب لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں انسان کی توانائیاں کسی طرح سے کھینچ کے باہر نکال لی جائیں اور یوں اس کو کمزور کر دیا جائے تو یہ الفاظ آتے ہیں. جیسے سرنج سے کوئی خون نکال لیتا ہے نا، کہ پیکر تو وہی رہتا ہے، وہ شاید بدن بھی وہی رہتا ہے، اندر کی توانائیوں کو اس طرح سے کھینچ کے نکال لینا اور اس طرح اس کو کمزور کر دینا. اللہ کس شکل میں قرآن تباہیوں کے منظر پیش کرتا ہے، یہ کیفیت ہے. اب اس منظر کو سامنے رکھیے، اس کا نام جہنم رکھ لیجئے، اس کا نام تباہی رکھ لیجئے، اس کا نام عذاب رکھ لیجئے. تدعو من ادبر و تولا، آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، چلو چلو. یہ انداز ہے قرآن کا، محاکاتی انداز ہوتا ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے کے لیے. آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے، کس کو؟ کہا اسے کہ جسے دعوت دی جاتی تھی صحیح نظام کی تو وہ اس سے اعراض برتتا تھا، پیٹھ موڑ کے چل دیتا تھا. یہ جو یوں گیا ہوا ہے نا، اسے یہ آوازیں دے رہی ہے کہ جا کہاں سکتا ہے تو، ادھر آؤ. عزیزان ایمان، میں یہاں رک کے ایک مقام پہ کہوں گا، یہ تباہیاں کس قسم کی ہوتی ہیں قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، تشبیہات و استعارات میں مقصد کیا ہوتا ہے. اس سے کچھ بھی آپ مفہوم لے لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی شدت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں تباہی آتی ہے، کس نظام پہ آتی ہے. ہمیں یہاں پہنچ کے رکنا چاہیے یہ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے. یوں ہی ایک پرانی داستان نہیں قرآن بیان کر رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آگے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، جہاں یہ تباہیاں بیان کی ہیں اس کے آگے بتا دیا ہے کہ یہ کس قسم کے نظام کا نتیجہ ہے، کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں. کہا ہے نا کہ بلا رہی ہے آوازیں دے دے کے. اور پھر وہی بات جو مجھ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ تم تو جب بھی بات کرو اس پہ روٹی کے مسئلے پہ آ جاتی ہو، میں نہیں آ جاتا، کیا کروں، قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ دیا کروں راستے میں. سنیے کس کس کے لیے متعلق کہا ہے کہ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ شخص ہے، جمع فاوعا، سمیٹتا چلا جاتا ہے، اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے. اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کیفیت دوسرا لفظ عجیب ہے، کسی چیز کو برتن میں رکھ کے اس کے اوپر ڈھکنا ایسا دے دینا کہ وہ نکل نہ سکے وہاں سے. دو لفظ ہیں عزیزان ایمان. جمع پہلی چیز تو یہ ہے سمیٹتے چلے جانا، اگلی چیز یہ ہے کہ کسی تک وہ اور پہنچنے نہ پائے، اس طرح سے ڈھک کے رکھ دینا، اس کو باندھ کے رکھ دینا. نظام سرمایہ داری کے لیے کس قدر برجستہ تشبیہ ہے یہ. جمع فاوعا کہا یہ اس لیے ہے کہ ان الانسان خلق حلوا، یہ نہیں کہ اس کو بڑی ضرورت تھی اس کی. ایک چیز اصولاً یاد رکھیے، اگر کہیں آپ نوٹس رکھتے ہیں قرآن کے درس کے تو یہ رکھ لیجئے نوٹس. قرآن نے جہاں جہاں الگ انسان کی بات کہی ہے نا کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو اگر اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے، وہ وہی خداوندی کی رہنمائی میں نہ چلے، اپنی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ ایسا ہوتا ہے. اور پھر وہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی اور یہیں سے ہمارے ہاں یہ چیز نکل آئی کہ صاحب یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، جمع کرنا اور گرہ مار کے رکھنا فطرت میں ہے. ایک فطرت کا لفظ کہیں سے لے جائے، فطرت انسان کی نہیں ہوتی. فطرت وہ ہوتی ہے وہ شے جو بدل نہ سکے.
جس کے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو، جس کی وہ فطرت ہے. پانی کی فطرت ہے بہاؤ کی طرف جانا، پانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کی طرف جائے. آگ کی فطرت ہے حرارت وہاں پہنچانا، وہ اس کو بدل نہیں سکتی. بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا، وہ گوشت نہیں کھا سکتی. شیر کی فطرت ہے گوشت کھانا، وہ گھاس نہیں کھا سکتی. انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے. یہ شیر بھی بن سکتا ہے، یہ بکری بھی بن سکتا ہے، یہ آگ بھی بن سکتا ہے، یہ پانی بھی بن سکتا ہے. اس کے اندر صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے، اس سیلاب کے پانی کو اگر ساحلوں کے اندر محدود نہ کیا جائے تو پھر یہ طوفان اور سیلاب بن جاتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں انسان آئے گا، صرف الانسان یا انسان، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ انسان ہے جو وحی کی رہنمائی میں اپنا ڈسپلن نہیں قائم رکھتا، جو سیلاب بن جاتا ہے. اور اسی انسان کے متعلق جب یہ کہا جائے گا کہ یہ وحی کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر وہ مرد مومن ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق انسان کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہوتا ہے، یعنی اس کی ہوس کی تسکین ہی نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. کہا یہ جو جمع کیے جا رہا ہے اور بند کیے چلا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ جتنے بھی جمع کرنے والے اور بند رکھنے والے ہوتے ہیں کیپیٹلسٹ، وہ ضرورت ان کی تو پوچھئے نہیں. ان کی تو آخر میں حالت ہو جاتی ہے کہ وہ 2 روٹیاں جو غریب مزدور کھاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا. میں نے دیکھے ہیں ایسے. لیکن اس پہ بھی کیفیت یہ ہے کہ جمع کیے چلا جا رہا ہے. حلوًا اذا مسہ الشر جزوعًا واذا مسہ الخیر منوعًا. کیفیت یہ ہے کاروبار میں ذرا سا نقصان ہوا بیڑا غرق ہو گیا، ماتم ہو رہا ہے. ایسا ایک دھلکا مچا ہے، ایسا ایک وہاں امریکہ کے اندر ایک وہ ڈالر کا وزن کم ہوا ہے، قیمت کم ہوئی ہے، وہ 10 کی بجائے 5 رہ گیا، صاحب بیڑا غرق ہو گیا. یعنی ذرا سا بھی. اور جب یہ چیز آتی ہے، کیا لفظ استعمال کیا، منوعًا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ پھٹکنے پائے، کوئی لینے والا، مانگنے والا، کوئی ضرورت والا، کوئی احتیاج والا آ نہ جائے. رکاوٹیں ان کے راستے میں ڈال کے اس کو بند رکھتا ہے، وہ ڈھکنا دے دیتا ہے اس کے اوپر. کہتا ہے انسان کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، وہ وحی خداوندی کے تابع نہ چلے، تو اس کی حالت حیوان سے بھی بدتر ہوتی ہے. حیوان حلوًا نہیں ہوتا. ایک بیل کے آگے وہ جسے ہم کھرنی کہتے ہیں، مینج، اس میں کتنا ہی چارہ آپ ڈال دیجئے وہ کھا رہا ہوتا ہے. جب اس کا پیٹ بھرتا ہے نا، وہ کتنا ہی چارہ باقی ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے آرام سے، آنکھیں بند کر کے سر ہلاتا ہے، پھر وہ جگالی کرتا ہے. کس مزے میں جگالی کرتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ باقی کون لے جاتا ہے. وہ اپنی بھوک کے مطابق کھاتا ہے. انسان حلوً ہے، بھوک کے لیے نہیں کھاتا، ہوس کے لیے جمع کرتا ہے صاحب. اسی لیے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان نہیں حیوان ہے. اور آگے کہا رہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو اس بیل سے بھی گیا گزرا ہے جو باقی چارے کے متعلق نہیں سوچتا کہ کون. کوئی دوسرا بھوکا بیل آ جائے تو وہ کھا جائے، اس کو سینگ نہیں مارتا. حلوًا واقعہ ہوا ہے، یہ کیفیت ہے اس کی. جزوًا آگے سنیے عزیزان ایمان کہ کون لوگ ہیں جو ایسے نہیں کرتے، کون ہیں جو اس سے بچتے ہیں. الا المصلین. چلیے ترجمہ ہو جائے گا کہ نمازی ایسے نہیں ہوتے. کیا یہ بات ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ عزیزان من ذرا سمجھ کے اس کے اوپر ہنسیے گا، بات بڑی دور چلی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ مصلین ایسے نہیں ہوتے. آپ کے ذہنوں کے اندر قطار در قطار آ جاتے ہیں وہ نمازی جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں. کیا مانے پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ خدا نے معاذ اللہ غلط کہہ دیا کہ مصلین ایسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا مصلین ایسے ہوتے ہیں. خدا تو غلط نہیں کہے گا، لا یغلب المیعاد. اس نے کہا ہم غلط نہیں بیان کرتے. تو کیا ہوئی بات؟ یہ مصلین نہیں ہیں جنہیں آپ مصلین سمجھ رہے ہیں، یہ نمازی ہیں.
سلاد کے متعلق تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فحشاء فحش نہیں ہے یہاں لفظ، فحشاء کہتے بخل کو، کہ سلاد معاشرے سے بخل کو اور ہر بری چیز کو روک دیتی ہے. جو سلاد یہ کرتی ہے وہ ہے خدا کی قائم کردہ سلاد، جو یہ کرتی نہیں ہے وہ سلاد نہیں ہے، وہ نماز ہے. اب اگر آپ کا جی چاہتا ہے کسی ہنسنے کو تو اس میں یہ امتیاز کر لیجئے کہ آپ موجودہ نمازیوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، وہ مصلین کے متعلق کہتا ہے، اور وہ چیز ہنگامی نہیں ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون. صلاۃ ایک نظام کا نام ہے. صلاۃ کے بنیادی معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل اور متواتر ایسے چلے جانا کہ اس میں اور تم میں فرق نہ ہو، لیکن رہو پیچھے، آگے آگے خدا جا رہا ہے. ان ربک علی صراط مستقیم کہا نا خدا نے کہ جب تم دعا مانگتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو یاد رکھو تمہارا خدا صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، یہ صلاۃ ہے. دائمون ہنگامی طور پہ نہیں کہ کسی وقت یہ ہو گیا کسی وقت نہیں ہو گیا. یہ تو ایک نظام ہے جسے مسلسل قائم رکھنا ہے، مسلسل اس کے اوپر چلتے چلے جانا ہے. یہ جو چیز ہے مسلین کی عزیزان من، اس کی تشریح قرآن کریم میں سورہ الماعون میں کی ہے. 107 نمبر ہے، اہم صورت ہے، کئی دفعہ آ چکی ہے. پھر سن لیجئے کہ وہ صلاۃ کیا ہے، وہ مصلی کیا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. کہا تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا جو زبان سے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ دین پر ہے اور عملاً اس کی تکذیب کرتا ہے. اس کا عمل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے اس کا عمل دین کو. یہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کو جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں، ان کو دھکے دیتا ہے. جو بھوکے رہ جاتے ہیں ان کو روٹی کا انتظام نہیں کرتا. یہ ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے. کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بڑے التزام سے پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے دین کی تکذیب. کہتا ہے فویل للمصلین. تباہی ہے ان نمازیوں کی، نمازیوں کی تباہی. اور آگے بتا دیا کہ خود ہی تعویلات نہ کرنے لگ جانا کہ کون سے تباہی. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. وہ الذین ہم یراؤون، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ رکوع سجود جو لوگ دیکھ سکتے ہیں نماز یہ ہے. انہوں نے کہا یہ نماز کے ان حرکات و سکنات کو تو نماز سمجھتے ہیں، نماز کا مقصد جو ہے اس کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ نماز پڑھ تو رہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئی تمہاری نماز، بالکل ٹھیک ہے، تمہارا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر تھا، تم نماز قبول ہو. تو یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، ان کی تباہی ہے. کیا کرتے ہیں یہ؟ صلاۃ کا کیا مقصد ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اعراض برت لیا، تباہی آ گئی. کہنے لگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. خدا کا وہ رزق جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا اس کو بند لگا کے روک لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. سوچ رہے ہیں تو میں تو قرآن ہی پیش کرتا ہوں. عزیزاں کہا کہ مسلین ایسے نہیں ہوتے جیسا پہلے کہا گیا تھا، وہ نہیں ایسے ہوتے، وہ حلوان والی بات نہیں ان کی ہوتی، وہ جمع مالن والی بات نہیں ہوتی. علی صلاتہم دائمون. دیکھیے دائمون کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مستقل طور کے اوپر رہنے کی بات ہے. دائمون. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. بات صاف کر دی، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جس کا اپنی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا، محتاج ہو گیا، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا. ان کے مال میں کیا بات قرآن کے نظام کی. خیرات نہیں کہا،
خیرات سے تو نفسیاتی طور پہ تذلیل ہوتی ہے، دونوں کی نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے. لینے والے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچ فیل کرتا ہے. دینے والے کے ذہن کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے اور خیرات سے دل مر جاتا ہے. خیرات نہیں، حقن، یہ ایز آف رائٹ اس میں سے لیتے ہیں، ان کا حق ہے اس کے اندر. جو حق لیتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ بہت بڑا احسان کوئی ہو گیا، وہ تو اپنا حق لے رہا ہے. جو حق کسی کو دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں نے اس پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کو دیا، وہ تو اس کا حق دے رہا ہے. حق، اور حق کے ساتھ کہا حق معلوم، چپکے سے بات نہیں ہے. یہ تو اس قسم کے اس نظام میں قانون اس قسم کے ہوں گے جو پروملگیٹ کیے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کو علم ہوگا اس بات کا کہ جس کی ذرا ضرورت رکے گی، جس کا کام نہیں چلتا ہوا کام رکے گا، اس کا حق ہے. نظام قائم کرے گی وہ مملکت اسلامی اس قسم کا کہ کوئی ایسا رہے ہی نہیں کہ جس کی ضرورت رکی ہوئی ہو. وہاں کیفیت یہ نہیں ہو. کس دری جا سائل و محروم نیست، اقبال نے بتایا ہے وہ عبد و مولا حاکم و محکوم نیست. اور بات روٹی کی نہیں ہے، عزت نفس بھی ہے نا. ذلیل ہوتا ہے کوئی شخص جب کوئی حاکم ہو اور یہ محکوم ہو تو ذلت تو آ گئی. اور قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر بنی آدم کو صاحب تکریم پیدا کیا ہے. تو وہاں کوئی حاکم و محکوم بھی نہیں ہوتا، سائل و محروم بھی نہیں ہوتا. یہ ہے وہاں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ابھی ہم نے دیکھا ہے نا سورہ ماعون میں ارایت الذی یکذب بالدین، ان مسلین کو تم نے دیکھا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں. یہاں یہ کہنے کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل و محروم کا، کہا والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں. وہ تکذیب کرتے تھے. دیکھا آپ نے تصریف آیات، قرآن کی آیات کو ملانے سے مطلب کتنا اجاگر ہو کر سامنے آ جاتا ہے. وہ تکذیب دین کرتا ہے جو بے کس اور تنہا رہ جانے والے کے دھکا دیتا ہے، مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، رزق کے چشموں کو بہتے ہوئے پانی کی طرح نہیں رہنے دیتا، بند لگا کے روک لیتا ہے. اور دین کی تصدیق وہ کرتا ہے جن کے مال میں مسکین اور محروم کا حق کے معلوم ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر غلط نظام پیدا ہوا جس میں مال کو جمع کیا، روک کے رکھا، بند کر کے رکھا، وہاں سائل بھی ہوئے، محروم بھی ہوئے، یتیم بھی ہوئے، بے کس بھی ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تباہی آتی ہے اس سے یہ ڈرتے ہیں کہ وہ تباہی نہ آ جائے کسی طرح سے، ڈرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان عذاب ربہم غیر معمون، وہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی جب آتی ہے تو پھر اس سے کہیں بھی امن نصیب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی معمون نہیں رہتا اس سے. پھر جب وہ آتی ہے وہ تو ایک طرف رہے یہ جو اس قسم کے کرنے والے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جب وہ تباہی آتی ہے تو کوئی بھی اس میں معمون نہیں رہتا. یہ قرآن کے دوسرے مقام پہ جو کہا گیا ہے نا کہ اس فتنے سے خوف کھاؤ، محتاط رہو، اس کو روکو، آنے نہ دو. جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصۃ للظالمین ہی نہیں ہوتا، وہ انہی کو نہیں پکڑا کرتا جنہوں نے ظلم کیا تھا. پھر اس کے بعد نہ کیرا منزلت باشر نہ میرا، اس سیلاب کے اندر تو پھر سارے بہ جایا کرتے ہیں. اور روکو اس فتنے کو، نہ آنے دو اس تباہی کو جس کی کیفیت ہے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مسلین کہا جاتا ہے. عزیزان من، ذہن میں یہ نہ رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی پھر صلات کے اجتماعات ہیں اور اس کی یہ شکلیں ہیں، میں اس کی تنقید کر رہا ہوں. وہ اس نظام میں ضروری چیزیں ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کا نتیجہ یہ ہو ان اجتماعات کا اور اس صلات کا اور اس نماز کا کہ وہ معاشرے سے ان چیزوں کو دور کرے، وہ یہ چیزیں پیدا کرے ان کے اندر. نظام ہے ایک صلات جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہنگامی پریئر نہیں جسے آپ کہا جاتا ہے.
اور اس کا نتیجہ قرآن نے خود بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا. یہ لوگ ڈریں گے اس تباہی سے جو اس قسم کے نظام کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم تو کیا جانے عزیزان من، یورپ نے جو نظام قائم کیا تھا اپنے ہاں، اس نظام کے نتیجے میں جس قدر آہو فغاں اس وقت وہاں ہو رہی ہے، وہ ہمارے دکھ جو ہیں وہ تو دبے ہوئے دکھ ہیں، وہ تو اندر ہی اندر ہم یہ کر رہے ہیں. ان قوموں کے اندر آپ نے اگر ان کا لٹریچر پڑھا ہو آج کل کا، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیخ رہے ہیں اس قیامت سے جو ان پہ آئی ہوئی ہے سب غلط نظام کی وجہ سے. فزیکلی طبی طور پہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر ان کے ہاں گھر کے اندر بھی کوئی اپنے آپ کو معمون نہیں تصور کر سکتا. غلط نظام یہ ہوا کرتا عزیزان. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کریں گے. آگے چند آیات میں بتایا ہے کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں. ہم سورہ المعارج کی آیت 28 تک آ گئے ہیں، اسی سے 29 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.